کسی گاؤں میں ایک غریب کسان رہتا تھا۔ وہ بیچارہ روزی کمانے کے لیے حد سے زیادہ محنت کرتا تھا، مگر اس کی گزر بسر مشکل سے ہوتی تھی۔ وہ رات دن مزدوری کرتا اور بہت سادہ زندگی گزارتا، پھر بھی سال کے سال اس کے پاس ایک پیسہ بھی نہ بچتا۔ ساری عمر اتنی مشقت کرنے پر بھی اس کے حالات ویسے ہی خراب تھے جیسے شروع میں تھے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیا ہو گیا؟ بہت پریشان لگ رہے ہیں آپ۔ ارے کچھ نہیں فجو، بس پریشان ہوں اپنے حالات سے۔ کتنی ہی محنت کر لو لیکن حالات ہیں کہ بدلنے کا نام ہی نہیں لیتے۔ آپ اتنی محنت کر رہے ہیں، اللہ پہ بھروسہ رکھیں، وہ سب ٹھیک کر دے گا۔ ایک دن کرمو فجر کی نماز پڑھنے کے لیے اٹھا اور پھر اللہ تعالیٰ سے گڑ گڑا کر دعا مانگنے لگا۔ یا پروردگار، مجھے دولت عطا کر۔ اس دکھوں بھری دنیا میں مجھے جو کچھ بھی ملے گا وہ تیرے ہی حکم سے ملے گا۔ مجھے میرے گھر میں، مجھے میرے صحن میں دولت بخش دے، آمین۔ اس کے بعد وہ اٹھا اور حسب معمول کھیت پر محنت مزدوری کرنے چلا گیا۔ ایک دن وہ کھیت میں کام کر رہا تھا کہ جھاڑی میں اس کے کپڑے الجھ گئے۔ کسان نے سوچا، اس جھاڑی کو ہی اکھاڑ کے پھینک دیتا ہوں تاکہ پھر کبھی میرے کپڑے کانٹوں میں نہ الجھے۔ وہ زمین کھود کر جڑ سے جھاڑی کو اکھاڑنے لگا۔ زمین کے اندر اسے ایک باکس نظر آیا۔ اس نے وہ باکس باہر نکالا تو دیکھا کہ وہ سونے کے سکوں سے بھرا ہوا ہے۔ وہ یہ دیکھ کر بہت خوش ہوا، لیکن پھر کہنے لگا، اے پروردگار، میں نے تجھ سے دعا مانگی تھی کہ مجھے میرے گھر میں، میرے صحن میں دولت عطا کر۔ اگر تو نے یہاں کھیتوں کے بیچوں بیچ دولت بخشی ہے، میں اس کا کیا کروں گا؟ اگر یہ دولت تو مجھے بخشتا اور میری مراد پوری کرتا تو یہ دولت میرے گھر میں، میرے صحن سے نکلتی۔ اس کے بعد کسان نے اس خزانے کو اسی جگہ زمین میں دفنا دیا اور چپ چاپ گھر چلا آیا۔ کسان نے گھر پہنچ کر اپنی بیوی سے اس خزانے کا ذکر کیا۔ بیوی خاوند کی اس بے وقوفی پر بہت خفا ہوئی اور بولی، تجھے خدا نے اتنی دولت دی اور تو یوں ہی چھوڑ کر چلا آیا؟ ارے یہ بے وقوف میرے پلے پڑ گیا ہے، نہ جانے تمہیں کب عقل آئے گی۔ جب دولت تمہیں ملی تھی تو لے کر کیوں نہ آئے؟ جب کسان سو گیا تو وہ گھر سے نکل کر باہر اپنی ہمسائی کے پاس گئی۔ کیا ہوا فجو بہن؟ اس ٹائم خیریت تو ہے نا؟ ارے کمو، کیا بتاؤں میں تمہیں، میرا شوہر ایک بے وقوف آدمی ہے۔ اسے کل کھیت میں بے حساب سونا ملا ہے، لیکن وہ اسے وہیں چھوڑ آیا ہے کہ اگر میرا سونا ہوتا تو میرے گھر میں آتا۔ بھلا ایسا آدمی بھی تم نے کہیں دیکھا ہوگا؟ ارے ہمارے ابا نے بھی ان کی ہاتھ دیکھ کی شادی کر دی، ذرا دماغ بھی دیکھ لیتے۔ خیر اب تو گزر گئی۔ تم میرا ایک کام کرو، اپنے خاوند سے کہو کہ جا کے وہ سارا سونا لے آئے اور میرا حصہ مجھے دے دے۔ ٹھیک ہے، میں ان سے بات کرتی ہوں، پھر آپ کو بتاتی ہوں۔ ٹھیک ہے، لیکن یاد سے مجھے میرا حصہ دے دینا۔ ہاں اس کی آپ فکر ہی نہ کریں۔ چلو اب میں چلتی ہوں، ٹھیک ہے؟ کون آیا تھا اس وقت؟ ارے فجو بہن آئی تھی اور ایسی خبر لائی ہے کہ آپ سن کر حیران رہ جائیں گے۔ کیسی خبر؟ اس نے اپنے شوہر کو کسان کی بے وقوفی کے بارے میں بتایا۔ اب آپ جلدی سے وہاں جائیے اور سارا سونا نکال لائیے، کہیں کوئی اور نہ لے جائے۔ ہمسایہ کسان یہ سن کر بہت خوش ہوا اور صبح ہوتے ہی سیدھا کھیت پر پہنچا۔ جب کسان نے مٹی کھودی تو وہاں پر اسے ایک باکس ملا، لیکن جب اس نے وہ باکس کھول کر دیکھا تو اس میں زہریلے سانپ موجود تھے۔ یہ کیا؟ اس میں تو سانپ ہی سانپ ہے۔ یہ دیکھ کر کسان کو غصہ آ گیا اور وہ کہنے لگا، اس عورت نے میرے ساتھ دشمنی کی ہے۔ وہ چاہتی تھی کہ اس طرح دھوکہ دے کر مجھے سانپوں سے ڈسوا دے، میں بھی اس کو ٹھیک کروں گا۔
जो ही रात हुई वो चुपके से किसान के घर में गया और बक्सा खोल कर उसके सहन में उलट दिया। सुबह सवेरे जब किसान की आंख खुली और नमाज की तैयारी करने लगा तो उसने अपने सहन की तरफ देखा। उसकी आंखें खुली की खुली रह गई। उसका सहन सोने के सिक्कों से भरा हुआ था। किसान बहुत खुश था। अरे फज्जो, जरा यहाँ आओ, देखो जरा देखो, अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। आओ आओ, देखो देखो, मेरा सहन दौलत से भरा हुआ है। ये है मेरी दौलत जो मुझे मेरे ही सहन से मिली है। किसान की बीवी बहुत हैरान थी। ये इतना सारा सोना कहाँ से आ गया है? क्या बारिश हुई है रात को? मैं नहीं जानता, मैं तो बस इतना जानता हूँ कि अल्लाह ने मेरी दुआ कबूल कर ली है। दोनों मियाँ बीवी बहुत खुश थे कि अब उनके हालात बदल जाएंगे। फिर दोनों मियाँ बीवी ने अल्लाह ताला का शुक्र अदा किया। या अल्लाह, मेरे मालिक, तेरा लाख लाख शुक्र है। मैंने तुझसे जहाँ दौलत मांगी तूने वही अता की। अब ये दौलत मेरी है। तूने मेरी मुराद कबूल की, मैंने ये दौलत कबूल की। अल्लाह पर पूरे यकीन के साथ दुआ करें, दुआओं से नसीब बदल जाते हैं। अपने लिए भी दुआ करें और दूसरों को भी अपनी दुआओं में शामिल रखें।